کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ایسا مان لیا جاتا ہے کہ امام حسین جو ہیں وہ مسلمز کے کاپی رائٹ ہیں. کچھ لوگ اس حد تک کہہ دیتے ہیں کہ شاید صرف شیعہ مسلمانوں کے کاپی رائٹ ہیں. شاید اس سے زیادہ ناانصافی ہم نہیں کر سکتے ان کی وراثت کے ساتھ. جو ان کی تعلیمات تھیں شاید ان کے ساتھ اس سے زیادہ ناانصافی نہیں کر سکتے ہم کہ ہم یہ بھول جائیں کہ دنیا میں پچھلے 1400 سال میں جتنے بڑے بڑے انقلاب ہوئے ہیں، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ پوری دنیا میں 1400 سال میں جتنے بڑے بڑے انقلابات ہوئے ہیں ان میں امام حسین کی تعلیمات کہیں نہ کہیں ان کو انسپائر کرنے کا کام کیا ہے. لیکن اس وقت ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب امام حسین کو یاد رکھ رہے ہیں تو ہم مسلمان کے طور پر پوری دنیا میں ہماری تشبیہ کس طرح کی ہے، کس طرح کی امیج ہے جو جا رہی ہے. جب بدترین ظلم کا سامنا امام حسین کو کرنا پڑا تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے ظلم کا سامنا ظلم سے کیا؟ انہوں نے ظلم کا سامنا شہادت سے کیا. انہوں نے ظلم کا سامنا محبت سے کیا. تو شاید یا پھر ہندوستان میں یا بین الاقوامی سطح پر جب اتنا ظلم ہمارے چاروں طرف ہے تو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ظلم کا سامنا ہم مرہم سے کریں گے. جب ہمیں کوئی زخم دے گا تو ہم مرہم دیں گے. کربلا کا تجربہ بھی کچھ اس طرح کا رہا کہ شاید پوری زندگی میں یہ بھول پانا مشکل ہے. میں نے افغانستان سے لے کے پاکستان سے لے کے فلسطین اور پورا ویسٹرن ورلڈ بہت جگہ دیکھا کہ کس طرح سے وہاں جمہوریت کام کرتی ہے، کس طرح سے سوسائٹیز کام کرتی ہیں. اور جو رادھکا نے یہاں اپنا تجربہ بانٹا کہ ان کے گھر والوں نے پوچھا کہ کیا جانا ضروری ہے. مجھے میرے آفس نے پوچھا کہ کیا تم واقعی اس بات کا تمہیں یقین ہے کہ تم یہ کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم اپنی ذمہ داری خود لے رہی ہو؟ یہ بہت بڑا سوال تھا میرے سامنے کہ کیا اپنی ذمہ داری خود لے رہی ہو. پتہ نہیں مجھے اندر سے کچھ یہ ہو رہا تھا کہ شاید مجھے جانا چاہیے. جان انسان کی مجھے بھی عزیز ہے اپنی جان، لیکن ایک صحافی کے طور پر میں جا کے دیکھنا چاہتی تھی. اور وہاں جا کے واقعی پوری زندگی کا جو ایک فلسفہ تھا وہی بدل گیا. زندگی اور موت کے معنی ہی بدل گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے مہمان یہاں موجود ہیں، بہت زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لینا چاہتی ہوں، لیکن آج جس طرح کا تشدد، جس طرح کی فرقہ پرستی اور دہشت گردی کا ماحول ہے، اس میں شاید جو کربلا کی جنگ ہے اس کے معنی بھی بدل گئے ہیں. تعلیمات وہی ہیں لیکن ہمیں انہیں نئے معنی، نئی سیاست، نئے سماج کے حساب سے انہیں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے امام حسین نے یہ کہا کہ اگر تمہارا کوئی مذہب نہیں بھی ہے تو تب بھی تم ایک آزاد انسان ہو، تب بھی تم ایک آزاد مرد ہو، ایک آزاد عورت ہو. تو چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں اس سے شاید بہت فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک آپ آزاد انسان ہو. ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، تشدد کے خلاف آواز اٹھائیں. آواز اٹھانا، اس کا مقابلہ کرنا، اس سے بڑا جہاد شاید 21ویں صدی میں ہے نہیں. میں کوشش کرتی ہوں اپنی صحافت کے ذریعے کہ انصاف کی بات کروں. جو لوگ جن کی آواز کمزور ہے، جن کی آواز دبی ہوئی ہے، ان کی آواز اٹھاؤں. میرے لیے یہ امام حسین کی تعلیم ہے. تو جب ہم امام حسین کو یاد کر رہے ہیں تو ہمارے ارد گرد جتنے یزید ہیں ان سے کس طرح سے مقابلہ کیا امام حسین نے، شاید ان تعلیمات کے ذریعے ہم ان کا مقابلہ بھی کر سکیں.